بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اس دعا کے ساتھ آپ سے پھر مخاطب ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ جن لوگوں نے آپ میں سے جن ویورز نے لاسٹ ویڈیو دیکھی ہے انہیں معلوم ہوگا کہ ہم نے قصص الانبیاء شروع کر رکھا ہے، جس کے سلسلے کی پہلی سٹوری یا پہلا قصہ آپ دیکھ چکے، اور انشاءاللہ آج دوسرا پیش کر رہی ہوں۔ یہ قصہ حضرت شیث علیہ السلام کا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے وصی تھے۔ آپ کی پیدائش حضرت حابیل علیہ السلام کے قتل ہونے کے 5 برس بعد ہوئی۔ حضرت حابیل علیہ السلام کے قتل کے بعد حضرت آدم اور حوا دونوں بہت زیادہ غمگین اور پریشان رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کا غم دور کرنے کے لیے حضرت شیث علیہ السلام جیسا حسین بیٹا عطا کیا۔ شیث کے معنی عطیہ خداوندی ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو جبرائیل امین نے حضرت حوا سے کہا کہ یہ منمونا بچہ حابیل کے عوض اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دونوں کے لیے تحفہ ہے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 235 سال تھی۔ آپ کے ہر بطن سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، لیکن حضرت شیث علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے۔ آپ کے ساتھ جڑوا بہن نے جنم نہ لیا۔ یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی وجہ سے تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے جب جنم لیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو ان کی آنکھوں کے درمیان دیکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نہ صرف شکل و شباہت میں بلکہ حسن و صورت اور خوبیوں کے لحاظ سے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے جیسے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وقت وصال کا جب قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور ان سے عہد لیا، اور ان کو دن رات کی عبادت کے اوقات کی تعلیم دی، اور یہ بھی بتایا کہ میرے جانے کے بعد ایک بہت بڑا طوفان آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو ان کی صالح ہونے کی وجہ سے، ان کی عادات خوبیوں کی وجہ سے اپنا جانشین مقرر کر ہی رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اپنا نبی منتخب فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلوق کی رہنمائی کے لیے پسند فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر 4 کتب اور 100 صحیفے نازل فرمائے۔ ان میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل کیے۔ سیرت و کردار میں بھی حضرت شیث علیہ السلام بے مثال تھے۔ انتہائی نیک اور صالح انسان ہونے کے ساتھ ساتھ عابد اور زاہد بھی تھے۔ آپ ہر وقت درود و وظائف میں مشغول رہتے تھے۔ چونکہ آپ دوسرے بڑے پیغمبر تھے، اور نہ صرف پیغمبر تھے بلکہ پیغمبر زادے بھی تھے، اس لیے آپ کی طبیعت بڑی نرم اور سادہ تھی۔ آپ دنیا کی آلائش و نمائش سے الگ ہی رہتے تھے، تنہائی کو پسند فرماتے تھے، نفس کی رضا اور تہذیب و اخلاق کو مد نظر رکھتے تھے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرتے تھے، حقوق العباد کا بہت خیال رکھتے تھے، والدین کی اطاعت کرتے اور ان کی خدمت کرتے۔ والدین کی خدمت کی سعادت آپ ہی کو حاصل ہوئی، آپ نے دل کھول کر ان کی خدمت کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا تو آپ ہی ان کے پاس تھے اور ان کی خواہش کے مطابق پھل لینے چلے گئے۔ آپ ان کی نگاہ میں بہت ہی پیارے اور عزیز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دن رات کی ساعتوں کا علم عطا فرمایا، ہر ساعت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دی۔ وہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور تاوسال حج اور عمرے کرتے رہے۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے جمع کیے اور اپنے صحیفوں کو بھی ترتیب دی اور ان کے مطابق عمل کیا۔ بیت اللہ کو پتھر اور مٹی سے تعمیر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام سے فرمایا، نور نظر، تم میرے بعد خلیفہ ہو، تقویٰ کو لازم پکڑ لو۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر کرو۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ساق عرش پر مکتوب تھا۔ میں اس وقت روح اور مٹی کے مابین تھا۔ میں نے آسمانوں کے گرد چکر لگایا، میں نے وہاں ہر جگہ اسم محمد لکھا ہوا دیکھا تھا۔ میں نے حور عین کی گردنوں پر یہ مبارک نام لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ نام شجر طوبہ، سدرۃ المنتہا کے درخت، حجابات کے اطراف ملائکہ کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا۔ ان کا ذکر کثرت سے کرو، ملائکہ ہر گھڑی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حقیقی مومن وہ ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں: اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، نیک و بد کو جاننا، شاہ وقت کا حکم بجا لانا، ماں باپ کا حکم بجا لانا، والدین کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، غصہ کو حد سے زیادہ نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا، گناہوں سے پرہیز
اور مصیبتوں میں صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ انجیل کے مطابق آپ کی عمر جب 105 برس ہوئی تو آپ کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا جن کا نام علوش تھا۔ اس کے بعد آپ کی عمر 807 برس ہوئی تو آپ کے ہاں اور بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے جن کے نام معلوم نہیں ہو سکے۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے فرزند حضرت انوش کو وصیت کی کہ وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 912 برس تھی۔ حضرت انوش نے ہی آپ کو غسل دیا اور کوہ ابھی کبھی اس کے غار میں دفن کر دیا۔ ویورز، یہ تو تھی اس سلسلے کی دوسری کہانی، دوسرا قصہ۔ یہ سٹوریز جو ہیں قرآن پاک کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے جبریل امین فرشتے کے ذریعے حضور وسلم پہ اپنے آخری کتاب میں نازل فرمائی۔ ان سے زیادہ سچی اور پر اثر اور کیا کہانی ہو سکتی ہیں، اس لیے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کا، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں، اس سے میری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔